پیپلز پارٹی 27 دسمبر کو راولپنڈی لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے۔ بلاول بھٹو اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں میسیج دینے اور آنے والے سال کو ایک نئے الیکشن کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جلسے کے حوالے سے ہم نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی متحرک اور مرکزی رہنما ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ 27 تاریخ کو جو جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت باغ کے اندر، بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میسیج دیں گے، تو کیا میسیج ہوگا لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر جلسے کے اندر؟ دیکھیں، اس عوامی اجتماع یا اس جلسے کے کئی پہلو ہیں، لیکن مرکزی پہلو یہ ہے کہ پہلی دفعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا فرزند 12 سال کے گیپ کے بعد ایک بار پھر لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے۔ لیاقت باغ اور راولپنڈی وہ جگہ ہے جہاں بی بی شہید نے اپنے آخری جو زندگی کے آخری لمحے ہیں وہ گزارے۔ ان کی آخری ملاقاتیں وہاں ہوئیں، ان کا آخری خطاب جو ہے وہ لیاقت باغ میں ہوا، تو اس خطاب کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہے اور اس جلسے کی بھی اپنی تاریخی حیثیت ہے۔ بی بی کی شہادت کے بعد ایک تسلسل سے برسیاں منائی گئیں گڑھی خدا بخش میں، اور اس وقت ایک پارٹی کی طویل ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بہت اہم ہے کہ ہم ایک بار پھر لیاقت باغ میں آئیں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو عہد ہیں عوام سے، اور انہوں نے جو اس وقت پارٹی کا منشور دیا، جو عوام سے وعدے کیے، بالخصوص اس وقت جو ایک پاکستان بہت ہی مشکل ٹائم سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے عوام کو ایک امید دی کہ وہ ایک بار پھر آئیں گی اور ملک میں آئینی راج لے کے آئیں گی، جمہوریت بحال کرائیں گی اور ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرائیں گی۔ اور ایک حد تک تو یہ کچھ خواب جو ہیں بی بی شہید کے، وہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اور اس وقت جو گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ خواب آگے بڑھائے، لیکن اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، ایک بار پھر ملک جو ہے وہ ان عناصر کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آمریت کی باقیات ہے، وہ آمریت کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، وہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء کی باقیات ہے، ملک کا کارواں وہ چلا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ملک میں لگتا ہے کہ کوئی پائلٹ ہی نہیں ہے، آٹو پائلٹ پر ہے۔ جس طرف ہم دیکھیں، فارن پالیسی کی طرف دیکھیں تو وہاں ایک کرائسس ہے، اگر آپ معیشت کی طرف دیکھیں وہاں کرائسس ہے، جو سیاسی ماحول ہے وہاں ایک کرائسس ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی جمہوری حکمرانی ہو، اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ، بی بی کا فلسفہ، پارٹی کا منشور یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو 27 دسمبر کو جلسے ہوتے تھے وہ تو گڑھی خدا بخش کے اندر ہوتے تھے، گڑھی خدا بخش بھٹو کے اندر، تو اب جو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا تو کیا فرق پاکستان پیپلز پارٹی دکھانا چاہ رہی ہے گڑھی خدا بخش سے جب وہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے؟ گڑھی خدا بخش جو ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ ہے، وہاں ایک تاریخ ہے، وہاں شہادتوں کی تاریخ ہے، اور وہ شہید ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوری آئینی راج قائم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور نہ صرف آئین دیا لیکن آئین کو بحال بھی کروایا۔ تو گڑھی خدا بخش ہماری پارٹی کا سینٹر ہے، ہماری ایک جماعت کی جو طاقت آ رہی ہے وہ وہاں سے، اور سال میں 2 دفعہ ہم وہاں اجتماع کرتے ہیں۔ لیاقت باغ کی اپنی ایک اہمیت، جیسے میں نے کہا کہ بی بی کا آخری خطاب یہاں ہوا،
اور بیوی شہید نے کہا راولپنڈی میرا دوسرا گھر ہے، اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فاؤنڈنگ جو ہے اس صوبے میں ہوئی ہے. تو اس اینگل سے اور پھر ملک میں جو حالات ہیں تو ضرورت ہے کہ جو سیاسی موومنٹ چلے وہاں اس کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہو. اور اس وقت ایک سیاسی بیداری کی ایک بار پھر ضرورت ہے کہ عوام جو ہے ایک بار پھر کارواں ملک کے وہ سنبھالے اور سلیکٹڈ سے ہمارے ایک نجات ہمیں ملے. اور یہ کام ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جن کے پاس لیگیسی ہے بھٹو خاندان کی، عوام کی جدوجہد کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہی اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور لیاقت باغ اس لیے اس کی اہمیت ہے، اور راولپنڈی کی بھی. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہوں، فریال ٹالپور صاحبہ ہوں، ہم آغا سرات درانی صاحب کی ضمانت پہ رہائی ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے گرفتاری کے خدشے کا اظہار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پریس کانفرنس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے، تو صورتحال تو مختلف ہے. آصف زرداری صاحب سے لے کے آغا سرات درانی صاحب تک کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگ گرفتاری، نیب اور یہ ساری چیزیں اور خدشوں کا اظہار اس طرح کر رہی ہیں جیسے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب کی گرفتاری کا واقعی کوئی امکان ہو، لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر تو نہیں آ رہی. تو بلاول بھٹو صاحب کیوں اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو انہوں نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بزدل خان کے پاس اور کچھ دکھانے کو نہیں ہے. صرف یہ نیوز یہ ہوتی ہے کہ کس کو نیکسٹ کب یہ پکڑیں گے. یہ بھی شکر ہے کہ رہائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک دفعہ کیس بنا لیتے ہیں تو کورٹس آ جاتی ہیں، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت وہ آزاد ماحول ہے جس میں بیلز ہو رہی ہیں. ہمارے میرٹ پر بیل ہوئی ہیں، حقیقت میں اریسٹ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن اریسٹ جو ہیں، گرفتاریاں، یہ اس حکومت کا ایک مرکزی جو ہم کارکردگی کریں، ماں سوا اس کے کہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن ہو، اور ایک ایک کر کے چن کر کے یہ اریسٹس کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ان کا جو ایفیکٹ تھا وہ بھی ویئر آؤٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی اور آپ صرف لوگوں کو اس لیے پکڑیں گے کہ آپ دکھانا چاہیں کہ آپ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ اس لیے احتساب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے احتساب بیوروز جو ہے وہ بند کیے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے جو احتساب کا رستہ تھا وہ آپ نے بند کیا ہے، اور صرف اپوزیشن، اور وہ اپوزیشن جو متحرک ہے، جو آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور جس کی تازہ ترین وائس جو ہے، جو موسٹ ایکٹیو وائس ہے، وہ اس کی بلاول بھٹو زرداری کی ہے. جب بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جب بھی وہ نکلتے ہیں ایک عزم کے ساتھ، جب بھی ان کی موومنٹ میں جدت آتی ہے تو ایک نیب کا پرچہ، ایک نیب کا بلاوا آ جاتا ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ کل ایک بھرپور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جعلی اکاؤنٹیبلٹی، جعلی احتساب، اس کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو روکنا ہے، اور ہم یہ مقصد جو ہے پورا کرنے نہیں دیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کی، تو بلاول بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنا بیانیہ ہے، بیانیے کو اور زیادہ آگے دہراتے ہوئے نظر آئے کہ آنے والا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جلسہ ہے، جلسے کے اندر اگر آپ ایک تو جلسہ ہوتا ہے، ایک الیکشن کیمپین کے طور پہ جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے، لیکن پیپلز پارٹی اپنے منطق کے اندر، بیانے کے اندر تو یہ بات رکھتی ہے کہ آنے والا جو سال ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو میسج تو یہ دینے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اگلے سال تک نہیں چل سکے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے سال کو یا الیکشن کو بہت قریب دیکھ رہی ہے کہ آنے والے سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. یہ ہم جو الیکشن کیمپین کے طور پر بھی آگے جا سکتے ہیں آنے والے سال میں. لیکن پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے ہر لمحے ہر وقت تیار ہوتی ہے، اور ملک کے ایسے حالات ہیں کہ ابھی 2 سال لگ بھگ ہو رہے ہیں حکومت کو، اور ان کو دکھانے کو کچھ نہیں ہے، ماں سوا ایک انتشار پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، ایک اقتصادی بحران ہے، اداروں میں ایک تناؤ کی شدت آ رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اداروں میں انٹرنلی ایک بے چینی
پائی جاتی ہے، اور اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس کوئی لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کرائسس پیدا کیے ہیں، آرٹیفیشل کرائسس پیدا کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں کیونکہ وہ اس کو فورن فنڈنگ کیس تھا، الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے، اور اس لیے صدر سے غیر قانونی غیر آئینی کام انہوں نے کرایا۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ یہ 342 ممبرز کا اہم فورم ہے، عوام کی نمائندگی کرتا ہے، وہ کیسے ان کے تابع ہوگا؟ تو پارلیمنٹ کو یہ لوگ چلنے نہیں دیتے، وہ وزیر اعظم چلنے نہیں دیتا۔ اسپیکر اجلاس بلاتا ہے اور وزیر اعظم فون کرتا ہے کہ ابھی اس اجلاس کو مؤخر کرو، اس اجلاس کو سسپینڈ کرو، پروروگ کرو، اجرن کرو۔ صرف یہ اجرنا چل رہا ہے۔ سینٹ آج پریس ٹاک میں کہا ہے شری رحمان صاحبہ نے کہ سینٹ جو ہے اس کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے، تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ۔ جوڈیشری میں اندر انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں ججز کے خلاف، یہ تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملتا کہ ایک سال میں یہ تیسرا ریفرنس ہوگا، اگر ہم جسٹس سیٹ کا لے لیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیں گے۔ 2 اور ریفرنسز جو ہیں وہ ابھی بھی زیر بحث ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ تو جوڈیشری میں الگ، پارلیمنٹ میں الگ، سینٹ میں الگ، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں الگ، اور پھر ہر جس لیول پر دیکھیں، ملٹری میں، ہمارے آرمڈ فورسز میں ایکسٹینشن کا ایک بنیادی جو کام ہے وہ حکومت سے نہیں ہو سکا، اور اس وقت اگین پھر کورٹس کو یہ چیز ہاتھ میں لینی پڑی۔ تو جس رخ میں ہم دیکھتے ہیں تو حالات جو ہیں ہمیں برتر نظر آ رہے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ حقیقی آواز عوام کی آئے اور عوام نکلے، اور پھر الیکشنز ہوں کہ جیسے اس سارا جو بے چینی کی صورتحال ہے، جو ایک انتشار والی صورتحال ہے، جو تناؤ والی صورتحال ہے اداروں کے اندر یا اداروں کے بیچ میں، یا ایک ڈس فنکشن کا جو ہے رول، وہ خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار پھر ری الیکشنز ہوں، اور یہ جو ناقص، ناکام، نااہل حکومت ہے اور حکمران ہیں ان سے عوام کو نجات ملے۔ بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ سے ہم مخاطب تھے۔ لیاقت باغ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بیانیے پہ قائم۔ ایک طرف نیب بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس پہ اپنا رد عمل دیتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو خط لکھا نیب کو اور جو پریس کانفرنس کی، دونوں میں تضاد ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ نیب کو تضاد کے دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہرحال رہے گی، ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آنے والا جو سال ہے وہ الیکشن کا سال بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیب کے خلاف بات کرتے ہوئے، عمران خان کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔